گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کے ساتھ، صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 ستمبر 2017 8 محرم الحرام 1439 ہجری جمعہ مبارک، نیا سال مبارک۔ ایک قمری چاند مہینہ، یہ سال چاند سے ہوتا ہے اور وہ سورج سے ہوتا ہے، جنوری فروری سب اللہ کا ہے۔ نیا سال مبارک اور خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک۔ یہاں بہت خوبصورت قول میں ان کا آپ کو سناتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو اگر علم حاصل کرنے کی قدر معلوم ہو جائے تو ہر کام چھوڑ کر حصول علم کے لیے نکل جائے۔ لوگوں کو آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟
علم حاصل کرتے ہیں، ہم کشف المعدود کو سبقاً پڑھتے ہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی عدالت کا۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو اگر علم حاصل کرنے کی قدر معلوم ہو جائے تو ہر کام چھوڑ کر حصول علم شروع کر دیں، سارے کام چھوڑ چھاڑ دیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے بہشتی دروازہ، سبحان اللہ، یہ ہے بہشتی دروازہ۔ اللہ کے علم، اللہ کی معرفت۔ علم کیا؟ علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے یا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں سے ہی آپ نے سب کچھ لے کے جانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 191 اور موضوع ابو قاسم، شیخ ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صوفی کی دو حالتیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صوفی کی دو حالتیں۔ یہ آگے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو یوں سمجھے سورہ بقرہ، یہ تھوڑا سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کو صوفی کی حالتوں کا پتہ چل جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ویزکیہم۔ یہ اللہ کے حبیب کیا کرتے ہیں؟ آیات قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ویزکیہم سے کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ بزرگوں نے ویزکیہم سے کیا لیا؟ تصوف۔ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ صوفی ہو جاتا ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ ذکر تھوڑا سا۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار ارواجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، مکہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ جب دین کو ضرورت پڑی تو آپ نے اپنی جانیں دے کے اس کی بقا اپنی جانیں دے کے اس کی بقا کی۔ حضرت زہیب رحمۃ اللہ علیہ دین کیا؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول نقل کیا کشف المعدود میں۔ آپ فرماتے ہیں دین تمہارا بہترین بھائی ہے۔ کس نے فرمایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین تمہارا بہترین بھائی ہے، تمہیں اپنے بھائی کی سے موافقت کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ موافقت کیا ہے؟ دین کے کتنے پہلو ہیں؟ دو، ایک عبادات، دوسرا اخلاقیات۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ایک پر دین کا۔ دوسرا اخلاقیات۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ایک میسج دیا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اور اپنے متحد پہ ہاتھ رکھا۔ اس میسج کو کیسا پورا کیا؟ آپ ماں کی گود سے ہی کیا تھے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آپ اگر اس حالت میں جبکہ 3 دن سے پانی بند تھا نماز نہ بھی پڑھتے تو آپ کے دین پہ کوئی فرق نہ آتا۔ آپ نے حضرت زہیب کو بھیجا شمر کے پاس کہ انہیں کہیں دن ڈھل رہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو شمر نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ جنگ لڑے، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کو نماز میں ہی شہید کریں گے۔ تو پھر انہوں نے 2 دستے بنائے۔ کیا کیا؟ 2 دستے بنائے۔ ایک جنگ لڑتا رہا، ایک نے نماز ادا کی۔ جب ایک نے نماز ادا کر لی تو وہ جنگ پہ چلا گیا، پھر دوسرا آ کے نماز ادا کرنے لگا۔ کیا میسج دیا؟ کہ نماز نہ چھوڑنا۔ کیا اس حالت سے آگے بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں خون سے وضو کیے ہوں گے یا پانی مٹی سے تیمم کیا ہوگا، آسمان کی آنکھیں بھی رو پڑی ہوں گی۔ یہ منظر دیکھا رو پڑی ہوں گی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا،
زیر خنجر بھی آپ نے پیغام سنایا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہوگی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور نماز کی بات چلی تو حدیث پاک میں نے یہاں نماز کی لی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کے 5 انعام اللہ پاک نے رکھنی ہیں۔ کتنے؟ نماز فجر رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز فجر نہ کسی حالت میں ترک کریں، ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے، کشف ٹی وی سے دیکھنے والے، نیٹ سے انٹرنیٹ سے دیکھنے والے، نماز فجر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ اگر جب کھلے اٹھ کے پہلا کام نماز کا، پہلے تو عادت ڈالیں۔ اللہ نے نماز کو وقت مقررہ پہ فرض کیا، اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے تو نہ یہ نہ کہے کہ رہ گئی تو ختم ہو گئی، نماز فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اگر ٹائم پہ ادا نہ ہوئی تو وہ قرض باقی ہے۔ جب اٹھے تو نماز کو پڑھیں، نماز فرض رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی تنگی سے ہمیشہ بچا لے گا۔ نماز ظہر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر قبر میں روشنی پیدا کر دی جائے گی، قبر جنت کی کیاری ہو جائے گی، نماز مغرب پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج کی اس سنگت اور صحبت کے صدقے قبر تک نماز کی پابندی عطا فرمائے، قبر تک نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ آئیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت قول آپ فرماتے ہیں نماز سے مراد ظاہری طور پر ناپاکی سے اور باطنی طور پر نفسانی خواہشات سے پاک ہونا ہے۔ ظاہری طور پہ پاکی حاصل کرنی ہے اور باطنی طور پہ نفس کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ کیا فرماتے ہیں، ایک نماز کا ظاہر ہے ظاہری پاکی اور ایک نماز کا باطن ہے، جب نماز کے لیے پاکی حاصل کرو تو ساتھ نفس کو بھی پاک کرو، ساتھ نفس کو بھی پاک کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے مراد ظاہری طور پر ناپاکی سے اور باطنی طور پر نفسانی خواہشات سے پاک ہونا ہے۔ من اندر باہر سے پاک ہو جائے تو بندہ نمازی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ نمازی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح باطن کی صفائی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ شجرہ طریقت حضرت عطا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر ہم و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں ناقصارہ پیر کامل دارا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں یہ شیخ کامل ہے۔ کیا ہے یہ شیخ کامل ہے؟ آئیں اب کتاب کی طرف آئیں۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ ہم
صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کے بعد آج صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں. آج ہم جس صوفی کا ذکر کریں گے حضرت امام صاحبی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کے واز کی تاثیر ایسی تھی کہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے واز کی تاثیر ایسی تھی کہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے. آپ کا واز اگر پتھر سے ٹکراتا تو وہ بھی نرم ہو جاتا، اور اگر آپ کی محفل میں شیطان کو لا کے باندھ دیا جاتا تو وہ بھی تائب ہو جاتا. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کی مجلس میں اگر شیطان کو باندھ دیا جائے تو وہ بھی تائب ہو جائے. آپ 16 ربیع الاول 16 ربیع الاخر 465 ہجری صبح کو آپ اس دنیا فانی کو چھوڑا. آپ نے ایک کم 90 سال عمر پائی. ابو تراب مراغی فرماتے ہیں وفات کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے. فرمانے لگے بڑی عیش و راحت کی زندگی بسر کر رہا ہوں. حضرت عطا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت خوبصورت ذکر کیا. تبع تابعین کے بعد پہلے ہم نے صحابہ کو پڑھا، پھر اہل بیت اطہار کو پڑھا، پھر تابعین کو پڑھا اور پھر تبع تابعین کو پڑھا. اب صوفیہ کا ذکر شروع ہے. تبع تابعین کے بعد ان صوفیہ میں سے ایک استاد اور عالم. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ استاد اور عالم، اسلام کی زینت شیخ ابو قاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. رحمۃ اللہ نے فرمایا جو اپنے زمانے کی بے مثال شخصیت تھے، قدر و منزل کے اعتبار سے بلند مرتبے کے مالک تھے. آپ کے حالات اور فضائل بے شمار ہیں جو اہل زمانہ میں مشہور ہیں. آپ ہر فن کے بارے میں آپ کے بیان کردہ لطیف نکات موجود ہے. آپ کی محققانہ تصانیف بے شمار ہیں، بے شمار تعریف کی. آپ کمال عالم تھے، دنیا میں مشہور تھے، معروف تھے، اور آپ نے بہت سارے نکات بیان کیے تصوف کے حوالے سے، اور آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، اور اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت اور آپ کی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امام قشیری رحمۃ اللہ، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ. کسی کو اگر ملے تو وہ ضرور پڑھے. کمال تصوف کی یہ 3 کتابیں کشف المعذوب سے پہلے فارسی میں عربی میں لکھی گئی تصوف پہ. ایک لازوال کتاب لکھی حضرت عطا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ نے تصوف پہ، جو قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا آپ نے، 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا آپ نے، 531 بزرگوں کا حوالہ دیا آپ نے. آج آپ نے قرآن کی رسالت کا حوالہ دیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے، اور جس حدیث پاک کا حوالہ دیا وہ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لیا. صحیح احادیث اور قرآن پاک، اور اس بات کا اہتمام فرمایا. قرآن سے حضرت عطا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا شغل تھا کہ اس بات کا اہتمام فرمایا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے. آج آپ کا قرآن سے شغل اس بات کی مثال ہے کہ آج قرآن محل میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. آج قرآن محل میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کا قرآن سے لگاؤ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں ظاہر کر دی. آپ جس وقت بھی آئیں قرآن محل میں آپ کو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے. قرآن محل میں آپ کو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت اور آپ کی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، اب بڑے غور سے، تھوڑی مشکل باتیں ہیں لیکن سمجھ آئیں گی، میں ایک ایک کر کے آپ کو. صوفی کی 2 حالتیں. آج ہمارا درس نمبر 191 موضوع امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صوفی کی 2 حالتیں. اب صوفی کی 2 حالتوں میں گفتگو شروع ہونے والی ہے. اس پہ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے. یہ قول حضرت داتا علی اجویری کو سنایا امام قشیری نے، پھر اس کی مثال دی تو آگے آپ نے اس کی شرح کی. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی بڑی خوبصورت شرح کی. سنیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ امام قشیری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الصوفی کعلۃ البرسامہ اولا خزیان وآخرہ سکوت واذا تمکن حرسا. صوفی کی مثال برسام کے بیمار کی طرح ہے جس کی شروع میں گفتار ہوتی ہے اور آخر میں خاموشی ہوتی ہے. جب یہ مرض سرایت کر جائے تو آدمی بالکل خاموش یعنی کہ گونگا ہو جاتا ہے. یہاں انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا. اللہ والے بھی اور قرآن بھی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. اللہ کی سنت ہے مثالوں سے بات سمجھانا. آپ بھی جب کسی کو سمجھائیں اپنی اولاد کو تو مثال ضرور دیا کریں. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے حبیب کی بھی، اور صحابہ کی بھی، اور صوفیہ کی بھی سنت ہے. اس طرح بات جلدی سمجھ آتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جب ہم مثال دے کے بات کو سمجھاتے ہیں، جہاں آپ نے صوفی کی مثال دے کے سمجھائی ہے کہ صوفی کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے، جب یہ مبدی بنتا ہے، یہ علم سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، صوفیہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پہلے جب جس کو باتوں کا
جب پتہ لگتا ہے تو یہ باتیں چھپا نہیں پاتا. مجھے یہ خواب آیا, میں نے یہ دیکھا, مجھے اس طرح داتا صاحب ملے, یہ واقعہ, تو یہ پھر آہستہ آہستہ یہ خاموش ہونا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ جب انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اتنا خاموش ہوتا ہے کہ گونگا ہو جاتا ہے. پھر نہیں کسی کو بتاتا کہ اب میرے ساتھ کیا, اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ پہلے اس سے واقعات ہوتے ہیں, اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر یہ نہیں, اب آپ کو بات کی سمجھ آئی, آگے لے کے چلوں. کیا فرمایا امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور داتا علی حجویری اس کی بہت خوبصورت شرح فرمائیں گے. آپ نے فرمایا صوفی کی مثال بلسام کے بیمار کی طرح ہوتی ہے, جس کے شروع میں گفتار ہوتی ہے, یعنی وہ بولتا رہتا ہے, اور آخر میں خاموشی ہوتی ہے. جب مرض سرایت کر جاتا ہے پورے جسم میں تو آدمی گونگا ہو جاتا ہے. جب صوفی کے پورے جسم میں رب کی ذات داخل ہو جاتی ہے تو صوفی عالم مشاہدہ میں چلا جاتا ہے. بس پھر وہ رب کو دیکھتا ہے, رب اس کو دیکھتا ہے, اب وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ. کیا بات, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو تصوف کا خزانہ عطا فرمائے. آمین. دنیا اور دین کی خواہشیں اور دعائیں لے کے بیٹھا کریں, دونوں سے جولیاں بھر کے اٹھا کریں, جیب سے حلال مال بھر کے اٹھا کریں, اور دل میں نور ایمان بھر کے اٹھا کریں. دل میں نور ایمان بھر کے. ولی کی چوکھٹ پہ آنے والا کبھی خالی نہیں, کبھی خالی نہیں. بزرگوں نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے 40 حاضریاں جو کسی نیت سے دے دے, چاہے رب کو کیوں نہ لینے آیا ہو, وہ رب کو بھی پالے گا. آپ کی تو 200 حاضریاں ہونے والی, 200. آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا پا لیا, پتہ نہیں کیا کیا پا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سارے خزانے عطا فرمائے, آپ کو اللہ تعالیٰ صوفیہ کا بھی خزانہ عطا فرمائے, سارے خزانے آپ کو عطا فرمائے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس قول کی شرح کی ہے. سنیں, آپ فرماتے ہیں, امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. اب آگے چلیں. آپ نے کیا فرمایا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, صوفی کی, آپ نے فرمایا صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. یوں سمجھے سالک کی, آپ کون ہیں, سالک ہیں, اور کیا بن رہے ہیں, صوفی. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ بولا کریں. اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو یقین سمجھیں. مومن کا یقین ہی اس کی اصل ہے, مومن کا یقین ہی اس کی اصل ہے. اس کو یقین سمجھیں. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. یقین کے ساتھ عمل کرتا جائے بندہ تو سارے عالم کو فتح کر سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا. اب آپ یوں سمجھیں کہ صوفی کی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کر رہے ہیں. کس قول کی, جو امام قشیری کا قول تھا. آپ نے فرمایا صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, ایک وجد کی ہوتی ہے اور دوسری ظہور کی ہوتی ہے. پہلی حالت ظہور کی ہے, دوسری حالت وجد کی ہے. ظہور کی حالت کیا ہے, جو کچھ دیکھتا ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے, خاموش نہیں رہ پاتا. نیا کچھ دیکھا ہوتا ہے نا, نئی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے خاموش نہیں رہ جاتا. برسام کی بیماری کی مثال دی ہے نا انہوں نے, کہ وہ گفتار شروع کر دیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ سفر طے کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے. پھر یہ بیماری, پھر یہ مرض کا بیماری نہ, پھر یہ مرض جب پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو مکمل گونگا ہو جاتا ہے. پھر نہیں کسی کو بتاتا کہ اب میں کہاں ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر نہیں کسی کو بتاتا. پھر نہیں کسی کو بتاتا. آپ نے فرمایا صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, ایک وجد کی اور دوسری ظہور کی ہوتی ہے. ظہور کی کیفیت مبتدی کے لیے ہوتی ہے. سالک کی ابتدا ہے, مبتدی کہتے ہیں سالک کو, ابتدا کو مبتدی بولتے ہیں. یہ تصوف کے ورڈ ہیں, لفظ ہیں, آپ سمجھیں کہ میں ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ظہور کی کیفیت مبتدی کے لیے ہوتی ہے. جو بھی سالک کی ابتدا ہے, آپ لوگ کون ہیں, مبتدی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی ہم میں منتہی بھی ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں, 2 حالتیں ہیں. پہلی کیا, مبتدی, اس کی ابتدا ہے. اس کی آخری حالت کیا, منتہی. آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے. اللہ کے عشق میں موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے, تو تبھی تو کہا کہ مجھے اپنا دیدار کرا. تو حضور سرور کائنات اللہ کی محبت میں منتہی تھے. فرمایا محبوب آئیے مجھے تک. کعبے میں لیٹے ہوئے تھے, جبریل امین کو بلا کے پیغام دیا, محبوب آئیے مجھے تک لیجیے. تو ان سے کہا کہ آپ نہیں تک سکتے. صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, ایک وجد کا مطلب ہوتا ہے مل جانا. وجد کب آتا ہے صوفی کو, جب رب کے مشاہدے میں ہوتا ہے تو اس کو وجد آ جاتا ہے, مل جانا. آپ نے فرمایا صوفی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ایک وجد کی ہوتی ہے اور دوسری ظہور کی ہوتی ہے. ظہور کی کیفیت مبتدی کے لیے ہوتی ہے, مبتدی کے لیے سالک کی ابتدا ہے. اور ظہور سے مراد ہذیان, اور ظہور سے مراد ہذیان ہے, یعنی گفتگو کی زیادتی. پہلی کیا حالت تھی, ظہور. دوسری حالت کیا تھی, وجدان. پہلی ظہور سے کیا مطلب تھا, مبتدی کی ابتدا تھی اور وہ گفتاری, اور اس کی گفتار کی زیادتی, کہ وہ زیادہ مراد ہذیان, جذباتی ہو جانا. وہ اپنی حالت سے جذباتی ہو جاتا تھا, اس کو
کو سہ نہیں پاتا تھا اور گفتگو کر دیتا تھا. فرمایا گفتار کی زیادتی اور وجد کی کیفیت منتہی افراد کے لیے ہوتی ہے. منتہی افراد کون سے ہیں؟ جو سلوک کی منزلیں طے کرتے 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 آخر پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی کیفیت وجد کی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا منتہی افراد کے لیے وجد کی کیفیت ہوتی ہے اور وجد کی حالت کو بیان کرنا ناممکن اور دشوار ہوتا ہے. وہ اس حالت کو بیان نہیں کر سکتا. اس کی مثال یوں ہے، کوئی شخص کیلا کھا رہا ہے نا، اگر کہ میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ آپ کو اس کا ذائقہ نہیں سمجھا سکتا. ساری زندگی وہ آپ کو بتاتا رہے، جب تک آپ اس کیفیت سے نہیں گزریں گے آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس ذائقے کو کبھی نہیں جان سکتے. اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ آپ فرماتے ہیں وجد کی حالت کو، داتا علی حجویری فرماتے ہیں وجد کی حالت کو بیان کرنا ناممکن اور دشوار ہوتا ہے. اس لیے جب انسان طالب ہمت ہوتا ہے اس وقت اس کی ہمت اسی ہمت کی وجہ سے بولتا رہتا ہے. پہلے مقام پہ وہ طالب ہمت ہوتا ہے، ابتدائی مقام ہوتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں بولتا رہتا ہے، لیکن یہ بولنا اہل طلب کے نزدیک بے سود ہوتا ہے. جو منتہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بے بس ہوتا ہے وہ بات کر جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بولنا اہل طلب کے نزدیک بے سود ہوتا ہے. اور جب انسان کو وصل نصیب ہو جائے اور وہ واصل ہو جائے اس وقت اشاروں اور زبان کی ضرورت نہیں رہتی. جب انسان کو وصل نصیب ہو جائے، وصل کا مطلب کیا؟ اپنی نفسانی خواہشات سے باہر نکلا. جب کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو وصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر واصل ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. کیا بات! آپ فرماتے ہیں یہ بولنا اہل طلب کے نزدیک بے سود ہوتا ہے. اور جب انسان کو وصل نصیب ہو جائے، یعنی وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کو ترک کر دینا، جب وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کو ترک کر دے، اس کو وصل نصیب ہو جائے، وہ واصل ہو جائے، تو اس وقت اشارے اور زبان کی ضرورت نہیں رہتی. اب اسے بولنے کے اب وہ منتہی کے مقام پہ چلا گیا. اس نے اپنے نفس کو نکال دیا، اپنی خواہشات کو نکال دیا. جب اس نے اپنی خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو جنت کی کنجی اس کے ہاتھ میں آ گئی. دنیا میں بھی جنت میں اور آخرت میں بھی جنت. دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت دو قدم پہ ہے، ایک اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہو. اللہ کے اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس پہ قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مطابق نہ گزاریں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں، تو پھر ہم اپنے نفس پھر ہم واصل ہو جائیں. اللہ ہمیں وصل عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں بس تو اس وقت اس وقت اشارہ اور زبان کی ضرورت نہیں رہتی. عاشورہ کا روزہ اچانک بات ساتھ ہوگی، بڑا اہم روزہ ہے یوم عاشورہ کا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں جو 404 سے کنیکٹ ہے ان کو یہ میسیج آیا ہوگا. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پاک روایت کرتے ہیں کہ اس دن کا ایک روزہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا ہے، جو 10,000 شہیدوں کا ثواب، 10,000 فرشتوں کا ثواب، 10,000 حج اور عمرے کا ثواب. اتنی اس کی فضیلت، اس کی حد کوئی نہیں ہے. اس میں ایک نماز ہے اور بھی اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اس میں جو اس دن نماز پڑھے گا 4 نفل ہیں اس کے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. بے شمار نعمتوں کے علاوہ ایک نعمت اللہ اس کو یہ بھی دے گا، جب اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کرے گی اسے پتہ ہی نہیں لگے گا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے پتہ نہیں لگے گا. یہ دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نماز روایت ہے کہ یوم عاشورہ کے دن جو شخص یہ 4 نوافل پڑھے گا اور ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ رب العالمین جب اس کو دنیا سے واپس بلائے گا تو اس کو خبر ہی نہیں ہوگی، اس کو جان کنی کی تکلیف کا قطن پتہ نہیں لگے گا. اتنا بڑا انعام ہے. اور بھی اس کے بے شمار انعام لکھے ہیں، میں نے آپ کو یہ انعام دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پورے دن میں جب مرضی پڑھ لیں، پورے مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد تو پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا نا. ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، نوافل نہیں پڑھے جا. زہر کے بعد پڑھ لیں، زور کے بعد پڑھ لے. اللہ رب العالمین ہمیں ان 4 رکعت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایام 20 کے روزے بدھ جمعرات جمعے کے بن رہے ہیں. روزہ تصوف کی اصل ہے، صوفی کا زیور ہے روزہ. آپ روزہ رکھیں گے تو آپ جلدی مرحلے طے کر لیں گے جو آپ سیکھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں کہتا. روزہ ایک ایسا سمندر ہے کہ چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جب لگا لو تو پھر بڑا چھلانگ لگاتے ڈر لگتا ہے، لگاتے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ کو لطف آ جاتا ہے. روزہ تو ایک لطف ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. روزے کا صرف ڈر ہے اور کچھ نہیں.
جب آپ اس سمندر میں اللہ کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو آپ کو لطف آ جاتا ہے. زمین پہ روزہ اللہ کا کھانا ہے, واہ واہ واہ. اللہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے, پھر ہم اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. جی 10ویں محرم کا روزہ بے شمار اس کی حدیثیں اور بڑے ہی اس کے فضائل ہیں. اس دن اپنے گھر میں کثرت سے زیادہ لنگر وسیع کر دیں, سارا سال کبھی کمی نہیں آئے گی. جو گھر میں ہے کمی بیشی کر کے, اور کوئی اگر مہمان بلا لیں, ساری کائنات کی ساری نعمتیں روایتوں میں آتا ہے ایک لقمہ بنا کے مہمان کے منہ میں ڈال دی جائیں تو پھر بھی مہمان کا حق نہیں ادا ہو سکتا. 10 محرم کو دسترخوان فل سجا کے لگائیں, بھر کے روزہ شاندار طریقے سے کھولیں کہ سارا سال اللہ آپ کو حسن رکھے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو جتنے اس کے سر کے نیچے بال ہوں گے جنت میں آپ کے اتنے درجے بلند ہو جائیں. جنت میں آپ کے یہ بڑا کمال دین ہے, یہ بڑا پہلے سے بڑا بابرکت دین ہے. امام حسین کی شہادت دے تو اس کو اور بابرکت ہو. امام حسین کی خوب حسن و حسین کی نیازیں دلائیں گھر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تصدق سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین کی سمجھ تھی تو سارا گھرانہ قربان کر دیا, سمجھ تھی تو ایسا کیا نا. ہم ان کی سمجھ جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ہم میں بھی وہی قوت و سپیٹ آئے گی ان کے صدقے سے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور یہاں پر اپنے درس کی طرف آ جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو سمجھاتے ہوئے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. آپ نے یہاں فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے. اب وہ دو حالتوں کو سمجھاتے ہوئے مبدی کی اور منتہی کی حالت کو آپ سمجھانے لگے ہیں. آپ بتانے لگے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے اور حضور سرور کائنات منتہی تھے. یہ انبیاء کی بات ہونے لگی ہے. نیچے کا یہاں کوئی ایک کلیم اللہ علیہ السلام ہے اور ایک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بڑی بات ہے, بڑے دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے یعنی ابتدائی حالت ابتدا میں تھے تو ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو کی طرف مبذول رہی اور انہیں یہ دعا کی ربی ارینی انظر الیکا, اے پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. سورہ اعراف آیت نمبر 143. ابھی جب مبتدی تھے پہلے مراحل میں تھے تو کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھ لوں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے تو ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو اللہ کرنے کی طرف مبذول رہی. انہوں نے یہ دعا کی ربی ارینی انظر الیکا, اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان اصل مقصود تک نہ پہنچنے کا اشارہ. اصل مقصود منتہا پر ہے, انتہا جو منتہی ہے اصل مقصود وہاں پر ہے. منتہی حضور سرور کائنات تھے, آپ اصل مقام تک نہیں تھے تو تب کہا اے پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان اصل مقصود تک نہ پہنچنے کی کیفیت کا اظہار ہے, لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس راستے کے مقام کی انتہا پر فائز تھے اور صاحب تمکین تھے. سب کے تمکین تھے, صاحب تمکین تھے. صاحب تمکین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جگہ ٹھہرنے کا نام. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جگہ ٹھہر چکے ہوئے تھے. ماں زاغل باسر و ماں تھا. میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا نہ آنکھ جھپکی نہ ڈگمگائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب تمکین بنایا تھا ایک جگہ پر. یہ انبیاء کے انہوں نے رتبے بتائے ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں اور موسیٰ علیہ السلام مبتدی. مثال دی ہے آپ پچھلی بات کو مضبوط کرنے کے لیے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اصل کیونکہ وہ دیدار حضور سرور کائنات کا ہی خاصہ ہے. فرمایا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان اصل مقصود تک نہ پہنچنے کی کیفیت کا اظہار ہے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب جب اس راستے کے مقام کے انتہا پر اس راستے کی انتہا پر فائز تھے اور صاحب کے تمکین تھے, کے مقام سے بلند ہوا اور طلب فنا ہوئی تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان اصل مقصود تک نہ پہنچنے کی کیفیت کا اظہار ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے کے مقام کی انتہا پر فائز تھے اور صاحب تمکین تھے, اس لیے آپ کا وجود ہمت کے مقام سے بلند ہوا, طلب فنا ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا احصی ثناء علیک, میں تیری تعریف نہیں کر سکتا, یہ منزل بہت بلند اور اعلیٰ. جب آپ اللہ کے جلوے میں گم ہوئے تو اس ایسی کیفیات ظاہر ہوئی
حضور سرور کائنات فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ ہے، حدیث کا نمبر 486 ہے، 486 ہے. آپ نے جب اللہ کی ذات میں، اللہ کے جلوے میں آپ گم ہوئے تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، یہ منزل بلند ہے اور مقام اعلیٰ ہے. اللہ، یہ منتہی کا مقام ہے. آپ اپنے مقام کی انتہا پہ جا چکے ہوئے تھے. اللہ کی قربتوں کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کو دیکھا کہ آپ پکار اٹھے کہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تیری شان بڑی بلند اور بڑی اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اللہ تعالیٰ تعریف سے بھی بلند مقام، بہت تعریف سے بھی بلند مقام. اللہ کے حضور کائنات میں بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر کے مقام پر فیض ہے. آپ نے فرما دیا کہ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا، تیری تعریف بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند. کون کر سکتا ہے پھر اللہ کی تعریف؟ پھر تو انتہا ہی ہو. یہاں آپ نے عجز کا اظہار کیا اور اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاصل کلام اس سے کیا لیا ہم نے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مبتدی کے مقام سے گزارتا ہوا نبی پاک کے جوڑوں کے صدقے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے تصدق سے ہمیں مبتدی بنائے، پھر حضور سرور کائنات کے تصدق سے ہمیں منتہی بنائے کہ ہم یہ منزلیں آسانی کے ساتھ طے کرتے جائیں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ اللہ کا دیدار کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا وہ چیز مانگوں مانگنے سے ملتی نہیں ہے اور نہ مانگے سے مل جاتی ہے. وہ چیز مانگوں مانگنے سے ملتی نہیں ہے. ان سے کہا وہ چیز مانگوں مانگنے سے ملتی نہیں ہے اور نہ مانگے سے مل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے دکھا، تو اللہ نے کہا نہیں. تو حضور سرور کائنات کو کہا جا رہا ہے آئیے محبوب آگے مجھے تک لیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا فرید کے حوالے سے آج میں نے توبہ کا واقعہ لیا. توبہ کا واقعہ پھر دعا کرتے ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں مبتدی سے منتہی بنا دے. سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مالا مال ہو کے مالا مال ہو کے، اور سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یاد رکھیں آپ خوش نصیب ہیں، عام بندہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا. آپ جنت کی کیاری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ولی اللہ کی قبر جنت کی کیاری ہے اور ہر ولی اللہ کی جنت کے قبر کے پاس جو دروازے قبر کی طرف جو دروازے آتے ہیں ان کو بہشتی دروازے بہشتی دروازے بولتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سے بہشتی دروازے کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندوں کی طرف چلا تھا تو بخشا گیا، ابھی پہنچا نہیں تھا وہ بندہ. بنی اسرائیل کا واقعہ سب کو آتا ہے، شارٹ سنا دوں. 99 بندے قتل کیے، دل میں خوف پیدا ہوا. دل میں خوف پیدا ضرور ہونا چاہیے. جتنے لوگ بابا فرید کے پاک پتن جاتے ہیں اس بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں، بے شک وہ بہشتی دروازہ ہے. اس کی اصل کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور بہشتی دروازے سے گزر جانا. اس کا جسم کیا ہے کہ قبر، ولیوں کی قبر جنت کی کیاری ہیں اور ان کے دروازے بہشتی دروازے ہیں. وہ کوئی بات غلط نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. اس کی اصل کیا کہ ان جیسا عمل کیا جائے تو بہشتی دروازے سے گزر کے اصل بہشتی دروازے سے گزر جائے گا. وہ کس سے؟ اصل بہشتی دروازے سے. جب ان کی طرح کا عمل کرے گا تو اصل بہشتی دروازے سے گزر جائے گا. جب ان کے مزار سے کی طرف جائے گا تو وہ بھی بہشتی دروازہ ہی ہے، وہ بھی بہشتی دروازہ ہی ہے. یہ جو بنی اسرائیل کا بندہ ہے، حضور پاک اس کا واقعہ سنا رہے ہیں. 99 قتل کر دیے. کتنے قتل کر دیے؟ 99 قتل کر دیے. دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ یار پتہ نہیں بخشا جاؤں کہ نہ بخشا جاؤں. پھر ہمت کی کہ یار شاید بخشا ہی جاؤں، کسی اللہ والے سے پوچھ لیتا ہوں. عالم ظاہر کے پاس گیا، صوفی کے پاس نہیں، عالم باطن کے. عالم ظاہر بھی ہوتے ہیں نا جو بات چھوڑے ان کے پیچھے چلتا رہتا. تو گیا، اس نے کہا جی میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش ہے؟ تو اس نے کہا توبہ کر توبہ، تو کہاں بخشا جائے گا. وہ غصے میں آ گیا، اس نے خنجر مار کے کہا چل 100 پورے چاہیے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ 100 اس نے اس عالم کو بھی. اس نے کہا میں نہیں اگر بخشا جاؤں گا تو رہے گا تو بھی. اب میں ہی نہیں بخشا جا رہا تو پھر بات یہ سب سمجھانے کے لیے، سب سمجھانے کے لیے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کہ کہا کہ جب میں ہی نہیں بخشا جاؤں گا تو پھر وہ اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا پہلے تو 99 تھے اب 100 ہو گئے ہیں. زیادہ پریشان کرنے لگ گیا. کسی نے کہا فلاں پہاڑی پہ کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں.
ایک بستی ہے اللہ والوں کی، تو وہاں چلا جا، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں وہاں پر، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں چلا جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے جب سفر کیا بستی کا، رستے میں موت آ گئی، اس کو توبہ کی اتنی طلب تھی، اس نے چھلانگ لگائی، جب اس کی جان نکلی تو پلی طرف جا گرا۔ ابھی وہ گھر کی طرف زیادہ تھا اور ان اللہ والوں کی طرف تھوڑا تھا، فوراً فرشتے آئے دونوں طرف کے، یہ روایات میں آتا ہے جنت والے فرشتے بھی آئے جہنم والے بھی آئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہم تک پہنچانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً تیسرا فرشتہ بھیجا، پوچھا کہ ان کا فیصلہ کرو، ان سے کہو اگر یہ گھر کی طرف زیادہ ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اگر اللہ کے بندوں کی طرف زیادہ تو جنت میں لے جاؤ۔ ابھی وہ گھر کی طرف زیادہ تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، کیوں کہ اس کے ولیوں کے ملنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اگلے حصے کو حکم دیا، سکڑ جا کے میرا بندہ بخشا جائے۔ جب زمین کو ماپا تو اگلا حصہ کم ہو گیا، اس کو بخش دیا گیا۔ ابھی تو یہ اللہ کے ولیوں سے ملنے جا رہا تھا، اگر مل جاتا تو کیا ہوتا؟ ملنے جا رہا تھا بخشا گیا، تو اگر مل لیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ ہم تو ملے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی، اور سچی توبہ کریں۔ اس کا مقصود کیا تھا؟ توبہ، یہ کیا کرنے نکلا تھا؟ توبہ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آنا، اللہ سے جڑ جانا۔ توبہ تب تک عبادت قبول نہیں ہے جب تک توبہ نہ ہو۔ توبہ ہونی چاہیے، اللہ سے سارے گناہ چھوڑ کے اللہ سے جڑ کے عبادت کرو۔ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ کی رحمت ہو تو گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی 70 مرتبہ شام تک گناہ کرے، ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے تو ویسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ جو گناہ اس کی ذات کے ساتھ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہیں، بزرگوں نے اس کی تشریح کیا، اس کی اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی میری رحمت اس کے گناہوں کی آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، گناہوں نے ہمارے کاروبار میں کمی کر دی ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اس گناہوں نے ہماری برکتیں اڑا دی ہیں، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم نے نمازیں ضائع کر کے تیری بڑی نافرمانی کی، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ اس طرح جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ جو نمازیں بکیاں ان کو ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں اور اگلی زندگی کی نمازیں نہ ضائع کریں، نمازیں 5 گانا پابندی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو علیین میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گناہ معاف ہو گئے، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کر دیں تو اللہ رب جتنا ہو سکتا کر دیں، جو رہ گیا اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا تو اللہ پاک آپ کو پاک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العربي والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الدجى جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والجنات سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصلتنا فی الدارین صاحب القعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج ہیں، یا اللہ ہمیں مارے قرض سے نجات دے، اللہ ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرضے میں آسانی پیدا فرما دے، اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرما کہ وہ قرضے سے نجات پا جائے۔ یا اللہ میرے زاہد بھائی آ جائیں، جتنے میرے بھائی آئے بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین سب کے رزق میں، ایمان میں، ایقان میں، وجدان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ
صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دہا کے چمکتے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ جو کبھی روح زیبا پہ اور کبھی شانوں پہ رہتی تھی، یا اللہ لم نشر کے سینے کا صدقہ، یا اللہ والدہا کے مکھڑے کا صدقہ، یا رب العالمین ہماری مشکلیں آسان فرما، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پر علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، بالخصوص داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ تعالی ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفیں دور فرما، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دلوں کو سکون عطا فرما، سب کے دلوں کو اطمینان عطا فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، جیب کو حلال مال سے بھر، دل کو نور ایمان سے بھر، اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے تیری رضا ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ جن بچے نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ضرب ادب کی حفاظت فرما، رد فساد کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے، اس کی سلامتی فرما، اللہ حضور کی ساری امت کی سلامتی فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما، یتیم بچے کی خیر فرما، ملک کے بچوں کی خیر فرما، جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیا اللہ کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ رزق کی تنگیاں ہمارے ملک میں رزق کی تنگیاں دور فرما، اللہ ہمارے گناہوں میں رزق نے کمی کر دیا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، لخمسة نطفی بها ہر البواء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکہ علیہ ما کنی خاتمہ، اگر دعوت اندر کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، کریمہ 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 ببخشائے برحال ماں کہ ہست مسیر کمند ہوا، نہ دارے مغیر است فریاد رست تو یا سیارا، خطا بخشو بس خطا بخشو بس خطا بخشو بس، وفوض امری اللہ ان اللہ، برما کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ برما کے مسلمانوں کی سلامتی فرما، یا اللہ برما کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، چچینیا کے مسلمانوں کی، بوسینیا کے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں مسلمان یہودا حنود کے پنجے میں ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو آزادی عطا فرما، اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اللہ ان کو بھی آزادی عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔